بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ولادت 1703، وفات 1763۔ ہندوستان کی یہ کیفیت تھی جب اسلام کا وہ اختر تاباں نمودار ہوا جس کو دنیا شاہ ولی اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ مغلیہ سلطنت کا آفتاب لب بام پر تھا۔ مسلمانوں میں رسوم و بدعات کا زور تھا۔ جھوٹے فقرہ و مشائخ جگہ جگہ اپنے بزرگوں کی مسندیں بچھائے اور اپنے بزرگوں کے مزاروں پر چراغ جلائے بیٹھے تھے۔ مدرسوں کا گوشہ گوشہ منطق اور حکمت کے ہنگاموں سے پرشور تھا۔ فقہ و فتاویٰ کی لفظی پرستش پر مفتی کے پیش نظر تھی اور مسائل فقہ میں تحقیق و چھانبین میں سب سے بڑا مذہبی جرم تھا۔ عوام کے لیے مسائل فقہ اس کی تحقیق و چھانبین کرنا ان کے لیے مذہبی جرم تھا اور ان پر فتویٰ لگ جاتا تھا۔ جس طرح آج علماء نے قرآن کو عوام سے کاٹ دیا ہے، سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، ترجمے کے لیے، اس پر غور فکر کرنے کے لیے، جس طرح سے علماء حضرات نے عوام کو بالکل کاٹ دیا ہے، ذہن کو مفلوج کر دیا ہے۔ ان سے جتنا کہا جائے کہ آپ قرآن کو سمجھیے، وہ کبھی نہیں سمجھیں گے۔ لگتا ہے کہ ان کے دماغ میں علماء حضرات نے شیشے کو پگھلا کے بھر دیا ہے کہ اب ان کا دماغ کام ہی نہیں کرتا اس بات کی طرف کہ اللہ نے صرف قیامت تک کے لیے خود اللہ نے نبی، آخری نبی، اس کے بعد قرآن، یہی قرآن ہے ہدایت کے لیے۔ پورے قرآن میں یہی اللہ نے فرمایا ہے کہ اسی کے ذریعہ ہدایت ملے گی، لیکن لوگ سمجھتے نہیں، ان کے ذہن میں نہیں آتا۔ اسی کتاب سے قیامت میں سوال جواب ہوگا۔ بہرحال عوام تو عوام، خواص تک قرآن پاک کے معنی و مطالب، احادیث کے احکام و ارشادات اور فقہ کا اسرار و مصالحہ سے بے خبر تھے۔ قرآن پاک جو اصل میں اسلام کا مرکز و محور ہے اور جو ہندوستان میں اب تک صرف تبرک و تلاوت کے لیے مخصوص ہے، اس کے فہم، سمجھنے اور تعلیم کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ تفسیر کے اصول لکھے، قرآن کا فارسی میں مختصر لغت مرتب کیا، قرآن پاک کے درس کا حلقہ قائم کیا اور اس کو سمجھنے اور پڑھنے کی کتاب بنایا۔ عربی زبان کی ناواقفیت قرآن اور حدیث کے سمجھنے میں رکاوٹ تھی۔ اس کو دور کرنے کے لیے قرآن پاک کا اپنے عہد کی علمی زبان فارسی میں ترجمہ کیا اور موطا کی فارسی میں شرح لکھی۔ اب تک ہندوستان میں جو فقہ حنفی رائج تھی، وہ تمام تر فتاویٰ کی نقل در نقل کو قرآنہ تقلید پر تھی، اور ہر وہ کتاب جسے کسی حنفی عالم نے لکھ دیا ہو، اسناد یعنی سند کے قابل سمجھی جاتی تھی۔ اگر کسی عالم نے اس کتاب کو لکھ دیا ہے تو اس کتاب کو وہ سند کے قابل سمجھی جاتی تھی، اور اس میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے تھے۔
سند کے قابل سمجھی جاتی تھی اور خاص ابو حنیفہ کا مسلک قرار پاتی تھی۔ کتنا بڑا گھوٹالہ! شاہ صاحب نے اس تقلیدی فقہ کی جگہ تحقیقی فقہ کا رواج دیا، کتاب و سنت کی اتباع اور پیروی کی دعوت دی۔ آج بھی یہی حال ہے دوستو، علماء حضرات کے نکالے بدعات وہ ابو حنیفہ کے مسلک سے جوڑ دیتے ہیں۔ علماء سید سلیمان ندوی مقالات سلیمان جلد 2 سے یہ مضمون لیا گیا۔